السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 12واں باب، آخری عمر میں نیکیاں کی کثرت کرنا، اس سے آج ہماری تیسری حدیث ہے اور کتاب سے 114 نمبر حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی نماز صلاۃً بعد ان نزلت علیہ، کوئی نماز اس طرح کی جو اس صورت کے بعد پڑھی ہو، نازل ہونے کے بعد پڑھی ہو۔ وہ کیا تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اللہ تعالیٰ نے جب اس صورت کا نزول کیا، الا ان یقولوا فیہا، مگر کہ آپ کہتے تھے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے اے اللہ اپنی خوبیوں کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ امام صاحب نے اس حدیث کے ساتھ اس کی جتنی بھی روایات ہیں، مختلف روایات کو یہاں اسی حدیث کے ساتھ جمع کیا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ صورت نازل ہوئی، جس کو ہم سورۃ النصر کے نام سے جانتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی صورت جب نازل ہو گئی، اس کے نازل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز پڑھتے تھے، کوئی نماز پڑھتے تو وہ نماز کے اندر یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے، جن کے یہ ہے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے تھے، اللہ کی تحمید بھی بیان کرتے تھے اور اپنے لیے مغفرت بھی طلب کرتے تھے۔ دوسری روایت جو صحیحین کی ہی روایت ہے، اس میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدے اور اپنے رکوع میں اس قول کی بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ بھی تسبیح ہی ہے، اللہ کی تحمید ہی ہے، صرف الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس کے ساتھ اگلی حدیث جو امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان یموت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی موت سے پہلے ان الفاظ کی کثرت کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ یہ تیسری قسم کے الفاظ آ گئے ہیں، اس میں بھی وہی اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تحمید ہے، اللہ کی بڑائی ہے اور اپنے لیے استغفار اور توبہ ہے۔ قالت عائشہ، سیدہ عائشہ کہتی ہے، قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، ان سے پوچھا، ما هذه الكلمات التي اراك احدثتها تقولها، کہ یہ ایسے کون سے کلمات ہیں جن کو میں آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں؟ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جعلت لی علامۃ فی امتی اذا رأیتها قلتها، کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک علامت مقرر کی ہے کہ جب اسے میں دیکھوں تو وہ کلمات پڑھوں۔ یہ تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخر صورت تک۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، یعنی اب چوتھی قسم کی روایت آ رہی ہے، چوتھے قسم کے الفاظ آ رہے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر من قول، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ الفاظ کہا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ چوتھی قسم کے الفاظ آ گئے ہیں، اس میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تحمید ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار مانگنے کے الفاظ ہیں۔ قالت، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا، قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اراکا تکثر من قول، کہ میں آپ کو اکثر یہ کلمات کہتے ہوئے دیکھتی ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں، اپنی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ فقال اخبرانی ربی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بتلایا ہے، مجھے خبر دی ہے، انی سارا علامتا فی امتی، کہ میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا، فاذا رأیتها، اور جب یہ علامت میں دیکھ لوں، اکثرت من قول، تو پھر میں اس قول کو، ان الفاظ کو کثرت سے پڑھوں۔ وہ یہ تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی اللہ کی تسبیح اور تحمید، ساتھ اللہ سے استغفار اور توبہ مانگنا۔ فقد رأیتها، تو تحقیق کہ میں نے وہ علامت دیکھ لی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یہ فتح سے مراد جو ہے فتح مکہ، یعنی جب فتح مکہ ہوا، وہ علامت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ اس صورت کی ہی آیت ہے آگے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، ان آیات سے مراد یہ بتلایا کہ یعنی لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جانا اور اللہ کی اس پر تسبیح اور تحمید بیان کرنا، استغفار پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا۔ تو اس ایک حدیث میں ہم نے اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس صورت کی میں جو 3 آیتیں ہیں مختصر سی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس میں
اسلام مکمل ہونے کی بھی خوشخبری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام اللہ نے ذمہ لگایا تھا، اس امت کی خیر، اس امت کی بھلائی، اس امت پر اللہ کا حکم پہنچا دینا، وہ بھی مکمل ہوا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمہ جو ذمہ داریاں اللہ نے لگائی تھی، آپ کو نبی بنا کر بھیجا، آپ پر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اپنی وحی کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا، تو وہ بھی اس کی بھی ہے خبر کہ یہ بھی مکمل اس سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح پچھلی حدیث ہم نے پڑھی تھی، پچھلا درس ہم نے لیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے جو وضاحت دی تھی، جو سیدنا ابن عباس نے اور سیدنا ابن عمر نے بتلایا تھا کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت تھی، اللہ کے حکم سے اس دنیا سے اگلی دنیا میں اللہ کے نبی کا جانا تھا۔ اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی بھی خوشخبری اس میں دی کہ فتح مکہ جب ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گئے لوگ، جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کرنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، اسلام لوگوں میں پھیل گیا، انسانوں کے لیے خیر و بھلائی اور ان کے لیے کتاب اور نور اور ہدایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کر آئے وہ ان تک پہنچ گیا، اور انہوں نے وہ دعوت اللہ کی قبول کی اور وہ اللہ کے پسندیدہ دین اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہو گئے۔ یہ بھی اس سے ہمیں علامت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے، جو ہم نے اس باب سے جو نسبت امام صاحب جس کی وجہ سے اس حدیث کو لے کر آئے، وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں توبہ استغفار کو لازمی پکڑے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی استغفار اور توبہ کرنے والے کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اس حدیث سے ہمیں مختلف الفاظ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے بھی مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں ہم رکوع اور سجدے میں اگر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سے جو ہمیں دعا ملتی ہے وہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی ہمیں ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رکوع اور سجدوں میں بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے دعاؤں کی کثرت بھی ہوگی، اللہ کی تسبیح تحمید بھی ہوگی، اللہ سے مغفرت طلب بھی کی جائے گی، اور نماز میں خشوع و خضوع بھی آئے گا۔ نماز میں رکوع اور سجدہ ہم اطمینان سے کریں گے، نہ کہ جلدی فوراً کریں گے۔ اسی طرح اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا بھی اس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، تو اس میں یہ شکر ادا بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ اس طرح اب ہم نے جو اس میں الفاظ سیکھے ہیں اللہ کی تسبیح تحمید اور مغفرت کے، وہ اس کی قسمیں یہ ہوئیں۔ پہلی قسم سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ پہلی قسم ہوگی۔ دوسرے الفاظ جو اس میں وارد ہوئے ہیں وہ جو نماز میں بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دوسری قسم کے الفاظ ہو گئے۔ اور تیسری قسم کے الفاظ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، یہ تیسری قسم ہوگی۔ اور چوتھی قسم اس کی ہو گئی سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ یہ جتنے الفاظ حدیث میں وارد ہوئے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھائیں، ہم ان سب الفاظ سے اللہ کی تسبیح کریں، تحمید کریں، اللہ سے توبہ استغفار پڑھیں، الفاظ کو بدل لیں، تھوڑے وقت میں وہ تھوڑے میں وہ، نماز میں ہوں تو ان الفاظ کو ادا کر لیں جو اللہ کے نبی سے ثابت نماز کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیگر الفاظ سے ہم اللہ کی تسبیح تحمید بیان کرتے ہوئے اپنے لیے مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔